فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 25۔ ہم خطبہ 192 کو آغاز کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے اس کے کچھ حصے، 2 حصے پڑھ لیے تھے، اور ان دونوں اب دوسرے حصے کے بعد یہاں پر آیا تھا لکھا ہوا نکات، نون کاف الف تے نکات، تو وہ اب ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس خطبے کو، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ اس خطبے کو خطبہ قاسیہ، قاف الف صاد عین ہے، خطبہ قاسیہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس خطبے کو پڑھنے کے لیے ہم پچھلی نشست میں آغاز کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافی طویل خطبہ ہے جو کہ کئی صفحات پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی جو نشست تھی اس میں بتائی تھی۔ تو چلیے اب ہم اس حصے میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں خطبہ قاسیہ کا۔ یہاں پر نکات میں سب سے پہلی ہیڈنگ دی گئی ہے حبت اعمال کا مسئلہ، ہے بے توئے زیر ہے، حبت اعمال کا مسئلہ۔ لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں بیان ہوا تھا کہ ابلیس کی 6000 سال کی عبادت چند لمحوں کے تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ مسئلہ احباط و تکفیر، میم سین حمزہ لام ہے، حمزہ مسئلہ احباط، الف ہے بے الف توئے و تکفیر تے کاف فے یہ رے، مسئلہ احباط و تکفیر یعنی نیک اعمال کا برباد ہو جانا یا برے اعمال کا توبہ و اطاعت کے ذریعے تلافی کرنا ان اہم مسائل میں سے ہے جو متکلمین، مفسرین اور علماء حدیث کے درمیان زیر بحث رہ چکے ہیں۔ بعض قرآنی آیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ برے اعمال اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کے آثار کو بھی محو کر سکتے ہیں، جیسے خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز قیامت کا انکار کرنا۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 147 میں اللہ فرماتا ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب اعمال غارت گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے تکفیر تے کاف فے یہ، تکفیر کے بارے میں سورہ عنکبوت کی 8ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ البتہ اس کے یہ معنی نہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا مجموعہ ایک ساتھ رکھا جائے گا، تو اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو برائیاں نظر انداز کر دی جائیں گی، اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیاں نظر انداز کر دی جائیں گی۔ اس طرح کا احباط و تکفیر قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ بات قرآنی آیات کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اور اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔
مختصر یہ کہ ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنے نیک اور بد اعمال کا خاص اثر دیکھ لے گا، لیکن یہ مطلب کچھ استثناء بھی رکھتا ہے کہ بعض نیک اعمال گناہوں کو ڈھانپ دیتے ہیں اور بعض گناہ نیکیوں اور حسنات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سین نون الف تے، حسنات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا لیے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کی مزید شرح تفسیر نمونہ میں سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ اور اب دوسری ہیڈنگ ہے، پہلی تھی حبت اعمال کا مسئلہ، دوسری ہے کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں آیا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، مگر اس کے سنگین گناہ کے سبب خدا نے اسے بہشت سے نکال دیا اور وہ راندہ درگاہ الہی ٹھہرا۔ اس تعبیر سے ممکن ہے کہ یہ تصور ہو کہ ابلیس واقعی فرشتہ تھا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 50، کہ وہ جن تھا، پھر اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سین رے تے الف بے چھوٹی ہے، سرتابی کی انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 324 پہ آگئے۔ دوسری طرف قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے، انورٹڈ کاما میں آگے لکھا ہے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 26 اور 27 انورٹڈ کاما، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں جو بات کرنے میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ جو کہ معصوم ہے نہ صرف نافرمانی کرے بلکہ پروردگار سے نزا، نون زے الف عین نزا کی راہ بھی اپنا لے؟ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابلیس بہت ساری عبادات کے سبب فرشتوں کی صف میں پہنچ چکا تھا، نہ یہ کہ وہ واقعی فرشتہ تھا۔ یہ تعبیر اگرچہ مجازی ہے لیکن روشن قرائن کے ہوتے ہوئے شک و تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری ہیڈنگ ہے، ابلیس کا تکبر اس کے کفر کا باعث بنا۔ تفصیلات ہیں کہ قرآنی آیات اور اسلامی روایات نیز فوق الذکر خطبے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا تکبر آخرکار اس کے کفر کا سبب بنا، اور کفر بھی سب سے اعلیٰ درجے کا، کیونکہ اس نے اللہ کی حکمت پر اعتراض کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے متعلق پروردگار کے حکم کو غیر حکیمانہ سمجھا۔ اسی لیے وہ شدید ترین سزا میں گرفتار ہوا، جو کہ بارگاہ خداوندی سے اس کا ہمیشہ کے لیے دھتکارا جانا اور 6000 سالہ عبادت کا برباد ہو جانا ہے۔ اس کلام میں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ تکبر و تعصب کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کام کفر اور اعمال کے ضائع ہونے نیز بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ البتہ ابلیس توبہ کر کے دوبارہ لوٹ سکتا تھا، لیکن اس کی توبہ کی پہلی شرط ہی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے متعلق پروردگار کے حکم کی اطاعت کرے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما، خدا کی قسم اگر ابلیس اس معصیت کے بعد عمر دنیا کے برابر سجدہ کرتا تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوتا اور خدا اس سے قول نہ کرتا مگر یہ کہ وہ آدم علیہ السلام کو اسی طرح سجدہ کرتا جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 271۔ اور پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، خدا کا حکم سب کے لیے یکساں۔ لکھا ہے اس خطبے میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق اطاعت و بندگی کی بنیاد پر ہے اور اس کے احکام تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے یکساں ہیں۔ بس یہود و نصارہ بریکٹ میں لکھا ہے عیسائی کے بعض گروہوں کا دعویٰ خیالی اور باطل تھا، جو خود کو اللہ کی اولاد اور خواص میں سے قرار دیتے اور اپنے برے اعمال کے مقابلے میں محض تھوڑی سزا کے قائل تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18،
ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اور اس بنا پر جب بھی تکبر و تعصب اور نافرمانی کسی کے راندہ بارگاہ خدا ہونے کا سبب بنے گی اور جو بھی جہاں بھی اس نوعیت کے گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کا انجام ابلیس جیسا ہی ہوگا. سبھی اقوام، نسلیں اور انسان اس قاعدے میں شامل ہیں. تو یہاں پر نکات بھی ہم نے مکمل پڑھ لیے اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس خطبے کا تیسرا حصہ، خطبہ نمبر 192 کا تیسرا حصہ. عربی کا پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے، اس کا پہلا لفظ اور آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر. تیسرے حصے کا آغاز ہے فاحذروا، عباد اللہ سے آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہے حدکم ولہو جدکم. ترجمہ: اللہ کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ، بریکٹ میں لکھا ہے غرور و تعصب بریکٹ کلوز، کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سواروں پیادے لے کر تم پر نہ چڑھ دوڑے. اس لیے میری جان کی قسم، اس نے شرانگیزی کے تیر کو کمان کی تانت میں جوڑ رکھا ہے، تے الف نون تے، تانت میں جوڑ رکھا ہے، اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا ہے انورٹڈ کاما اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین پر گناہوں کو سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا انورٹڈ کاما کلوز. حالانکہ یہ اس سے بالکل اٹکل پچو کہا تھا، الف ٹے کاف لام اٹکل، پے چے واو چے پہ تشدید ہے، اٹکل پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا. لیکن فرزندان رعونت، برادران عصبیت اور شاہ سواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منظور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع قوی ہو گئی اور صورتحال پردے اخفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی، تو اس کا پورا تسلط تم پر ہو گیا اور وہ اپنے لشکر و سپاہ کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑ کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے، تمہیں ایک ایک جوڑ بند کو تمہارے توڑ کر اور تمہاری ناک میں غلبہ و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تمہاری مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پر اس حصے کا یعنی کہ خطبہ نمبر 192 کے تیسرے حصے کا ترجمہ مکمل ہو گیا اور اب ہم پیج نمبر کتاب کے پیج 327 پر آ گئے ہیں. پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے وہ تمہارا سب سے خطرناک دشمن ہے. آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں تکبر اور معاصیت کے نتیجے میں شیطان کی گمراہی اور دھتکارے جانے کی داستان سے نتیجہ نکالتے ہوئے سب کو خبردار کرتے ہیں کہ کہیں اس کے جیسے انجام میں مبتلا نہ ہو جائیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ، غرور و تعصب نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سواروں پیادے لے کر تم پر نہ چڑھ دوڑے انورٹڈ کاما کلوز. کلام کا یہ حصہ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے انورٹڈ کاما کہ ان میں سے تو جیسے اب بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. یہ سورہ اسراء الف سین رے الف حمزہ آیت نمبر 64 ہے. ہم دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے اور ان پر اپنے سوار و پیادے چڑھا لے.
انورٹڈ کاما کلوز چڑھا لا۔ آگے چلتے ہیں ہم، اب پیج نمبر 328 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں پر خیل، خے یہ لام خیل کے معنی گھوڑے کے بھی ہیں اور گھڑ سوار کے بھی، مگر یہاں اس سے سوار لشکر مراد ہے۔ اسی طرح لفظ رجل، رے پہ زبر ہے، جیم پہ زیر ہے، رجل کے معنی پیادہ لشکر کے ہیں، اور یہاں شیطان کے کثیر مددگاروں کی طرف اشارہ ہے جو اس کی اپنی جنس اور آدمی کی جنس سے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بعض سوار لشکر کی طرح تیز رفتار اور کچھ پیادہ لشکر کی طرح آہستہ چلنے والے ہیں۔ البتہ گناہوں کے اسباب و عوامل، رذیلہ صفات، برائی اور گمراہی کے مراکز اور اس سلسلے میں کی جانے والی تشہیرات بھی ایک طرح سے شیطان کے پیادہ اور سوار لشکر ہیں جن سے امام علیہ السلام بندگان خدا کو خبردار فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اس کلام کی تاکید کے لیے اپنی جان کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما، اس لیے میری جان کی قسم، اس نے شرنگیزی کے تیر کو کمان کی تانت میں جوڑ رکھا ہے، تے الف نون تے، تانت میں جوڑ رکھا ہے، اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اپنی اس بات پر دلیل کے لیے خود شیطان کا جملہ یوں بیان فرماتے ہیں جو کہ آیات قرآنی کے مطابق ہے، انورٹڈ کاما میں، کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں اس کے لیے گناہ کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، پھر یہاں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا اپنی جان کی قسم کھانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موضوع غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ امام علیہ السلام کی جان سے بڑھ کر اور کون سی چیز مقدس ہو سکتی ہے؟ پھر آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ شیطان تیر کو کمان کے چلے میں جوڑ کر اسے آخری حد تک کھینچ کر نزدیک ہی تمہارے گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ شیطان کا خطرہ بہت شدید صورت میں تمہاری طرف مرکوز ہے کہ جس میں بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اس ملعون نے اپنے نفوذ، نون فے واو زال، نفوذ کی راہ بھی دکھا دی ہے، اور وہ مادی دنیا کی ظاہری چمک دمک اس کی رنگینیوں اور خواہشات کی دلدل ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ تعبیر کہ شیطان نے اپنی تمام طاقتوں اور لشکر کو تم پر حملے کے لیے تیار کر رکھا ہے اور بہت ہی نزدیک سے تمہیں نشانے پر لیے ہوئے ہے اور تم ہر طرح سے اس کے تیر کی زد پر ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر اور باہر شیطانی وسوسوں کے بہت سے اسباب و عوامل پائے جاتے ہیں، ہوائے نفس ایک طرف اور گناہ کے بیرونی عوامل دوسری طرف۔ اس کے بعد لکھا ہے جملہ لا اغوینہم اجمعین کا جملہ جو کہ لام قسم کے ساتھ شروع ہوا ہے، لام الف میم، لام قسم میم کے ساتھ زیر ہے، لا میں قسم کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور نون تاکید تے الف کافی دال ثقیلہ، اور لفظ اجمعین کی تصریح تے سواد رے یہ ہے، تصریح کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کو مکمل طور پر بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے رنگا رنگ دام میں نہ پھنسے۔ قابل ذکر ہے کہ جو جملہ ہے ملکہ کے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، رب بما اغویتنی، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ شیطان کی خدا تعالیٰ کی طرف لگائی گئی تہمتوں اور افترا پردازیوں میں سے ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کس قدر جسور اور بے باک ہو چکا ہے، جیم سین واورے اور بے باک ہو چکا تھا کہ اتنے بڑے جھوٹ کو خدا تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اللہ جو سب کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس نے اسباب ہدایت کو ان کے اختیار میں دے رکھا ہے، چونکہ شیطان کے قول کا باطل ہونا واضح و آشکار ہے، لہٰذا قرآن اس کے بطلان بے
تو لام الف نون بتلان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ نے گمراہی کا کون سا سبب شیطان کے لیے فراہم کیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، کیا اس سے اور فرشتوں سے نہیں فرمایا؟ یہاں پر عربی کا ایک جملہ ہے کہ جو فرشتوں سے نہیں فرمایا کے بعد ہے، لکھا ہے فَإِذَا تَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، یعنی کہ عربی کا یہ جملہ ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف مخصوص روح الہی کی وجہ سے ہے، لیکن خود غرض اور حاسد شیطان نے اسے نظر انداز کیا اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے خلقت کے مسئلے پر ڈٹ گیا۔ تو کیا گمراہی کا سبب خود اس کی طرف سے نہ تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ حالانکہ یہ اس نے بالکل اٹکل پہ چو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جملہ رجمن بظن غیر مصیبے کا جملہ نہج البلاغہ کے نسخوں میں اسی صورت میں آیا ہے، اور کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ آیت شریف، یہ جو آیت جو کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 2 ہے، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، انورٹڈ کاما یا کلوز۔ سورہ سبا کی آیت 2 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، تو یہاں پہ جملہ یوں آگے چلا کہ اور کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ آیت شریف، یہ جو آیت جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جبکہ یہ آیت قوم سبا سین بے الف سبا کے بارے میں ہے، نہ کہ تمام انسانوں کے بارے میں، ورنہ پیغمبروں علیہم السلام کی امت میں مومنوں کی تعداد کم نہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 330 پر، لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے ایک اور نسخے کو جو لفظ غیر کے بغیر، غین یر غیر کے بغیر لکھا ہے رجمن بے ظن مصیبے کی صورت میں ہے، ترجیح دی ہے، کیونکہ انہوں نے انسانوں سے متعلق شیطان کے گمان کو واقع واولف قاف عین کے مطابق جانا ہے، چونکہ انسانوں میں بہت کم افراد اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر ارشاد ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ترجمہ کے، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ سعد آیت نمبر 24 ترجمہ، سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے علاوہ اسی خطبے کے بعد والے جملے کے ساتھ بھی زیادہ موافق ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ لیکن فرزندان رعونت، برادران عصبیت اور شہ سواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ فرزندان رعونت کی تعبیر اس سے کنایا ہے کہ وہ لوگ اس قدر تکبر میں مبتلا ہیں کہ گویا وہ تکبر کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح برادران عصبیت، یہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ ورڈ، برادران عصبیت، تو اسی طرح برادران عصبیت کی تعبیر ان کے شدید قومی اور قبائلی تعصب وغیرہ سے کنایا ہے۔ چنانچہ فرسانو، اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ ہے جملہ ہے فرسان الکبیر والجاہلیت کی تعبیر اس چیز سے کنایا ہے کہ وہ لوگ اس قدر غرور و جاہلیت میں گرے ہوئے تھے کہ گویا وہ جہالت و غرور کی سواری پر سوار تھے۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آگئے ہیں پیج 331 پر، لکھا ہے اس کے بعد مولا مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منہ زور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع قوی ہو گئی اور صورتحال پردہ اخفا سے نکل کر کھلا سامنے آ گئی، تو اس کا پورا تسلط تم پر ہو گیا
دیا اور وہ اپنے لشکروں سپاہ کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مقابلے میں سرکشی کرنے والوں کو اپنی اطاعت پر آمادہ کرے اور ان کے درمیان میں اپنا ٹھکانہ مضبوط کرے۔ اس کے بعد ان پر اپنے نفوذ کو بڑھاتا جاتا ہے اور اپنے لشکر سے ان پر چڑھائی کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور بدترین قسم کے مادی اور معنوی مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں 8 مختصر اور پرمغز جملوں میں شیطان کے وسیع جملے کے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے گاڑ کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے، تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ کر اور تمہاری ناک میں غلبہ و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ تعبیرات انتہائی دقیق اور نپی تلی ہیں، نیز غیر معمولی بلاغت کی حامل ہیں، جو شیطان کے مقابلے میں شکست کھانے والوں کی انتہائی بدبختی کو یوں مجسم کرتی ہیں۔ اگر وہ شیطانی لشکر کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر کے کہیں پناہ لینا چاہیں گے تو ذلت کی پناہ گاہ کے سوا اور کچھ نہ پائیں گے، اور اگر وہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے تو موت اور نابودی ہی ان کی قسمت ہوگی۔ ان کی موت بھی آسان نہ ہوگی، بلکہ ان کا مرنا زخموں کے کچلے جانے، آنکھوں میں نیزوں کے پیوست ہونے اور گردنوں کے کاٹے جانے کے ہمراہ ہوگا، اور آخرکار نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح الہی قہر و غضب کی آگ کی طرف کشاں کشاں لے جائیں گے۔ یہاں پر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام ایک قطعی نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تمہاری مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ بریکٹ میں لکھا ہے ابلیس تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں مذکور مطالب کی روشنی میں ابلیس تمہارے دین و دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہر دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا اپنی تمام تر طاقت کو اس سے بچے رہنے پر صرف کرنا چاہیے۔ اس عبارت میں امام علیہ السلام نے فساد و تباہی کو حرج، ہے رے جیم، ہے پہ بھی فتح ہے اور رے پہ بھی فتح ہے، حرج یعنی پریشانی سے تعبیر فرمایا ہے، جبکہ بعض دیگر نسخوں میں جراح، جیم رے ہے، جراح، اس کے بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں جراحت و زخم آیا ہے، جو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے شیطان کے گمراہ کن وسوسوں کو قدح، قاف دال ہے یعنی چقمان وغیرہ، چے قاف میم الف قاف، چقمان نہیں چقماق، چے قاف میم الف قاف، چقماق وغیرہ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ ایک معمولی سا چقماق ممکن ہے کہ پورے گھر یا محلے کو جلا کر رکھ دے۔ اسی طرح شیطانی وسوسے بھی بعض اوقات معاشروں میں اختلاف اور ان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، خصوصاً غرور و تکبر جو خطبے میں پیش نظر ہے، قبائلی جنگوں کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور زمین کو بے گناہ افراد کے خون سے رنگین کرتا ہے۔ لفظ جد، جیم دال جد، جیم پہ فتح ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، اور بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں قطع، قاف توئے عین۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، لفظ جد کی تعبیر قطع تعلق اور ابلیس کی اطاعت نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں جد
کی بجائے لکھا ہے جیم دال اور جیم کے ساتھ زیر ہے اور دال پہ تشدید ہے، تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں دوبارہ کہ بعض نسخوں میں جد جیم پر زیر کے ساتھ آیا ہے جو کوشش اور جد و جہد کے معنی میں ہے، اور یہ گزشتہ جملے سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس سے مقابلے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم تیسرا حصہ مکمل کر چکے خطبہ 192 کا، اور کتاب کے صفحہ نمبر 333 پر آگے چل رہے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے عربی میں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ پہلا اور آخری جملہ لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر، فلا امر اللہ لقد فخرا، اور ختم ہو رہا ہے الی یوم القیامت، اس پر ختم ہو گیا۔ اب اس کو ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پیج 334 پر ہے، انورٹڈ کاما، کیونکہ اللہ کی قسم اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل بریکٹ میں لکھا ہے آدم علیہ السلام، تمہاری اصل پر فخر کیا، تمہارے حسب قدر و منزلت پر حرف رکھا، تمہارے نسب اصل وطنیت پر تان کیا، تو عین نون تان کیا، اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر چڑھائی کی، اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصد کیا، قاف صاد دال، قصد کیا ہے۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں، نہ کسی حیلہ و تدبیر سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیہ کر کے اس کی روک تھام کر سکتے ہو، جبکہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی و ضیق کے دائرے، دوبارہ اس کی ہجے کرتے ہیں، یہ ضیق نہیں ہے، یہ ضیق ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ جبکہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی و ضیق، زواد یہ قاف کے دائرے، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولاں گاہ میں ہو، جیم و لام الف نون گاف الف جولاں گاہ میں ہو، تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فرو کرو، فیرے واو کرو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور، خود پسندی، شیطان کی وسوسہ اندازی، نخوت پسندی، فتنہ انگیزی اور فسوں کاری، فیسین واو نون غنہ کاف الف رے چھوٹی ہے، فسوں کاری کا نتیجہ ہوتی ہے، عجز و انکساری کو سر کا تاج بنانے، کبر و گھمنڈ کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رونت کا توق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو، اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع و انکساری کا مورچہ قائم کرو، کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر، یار و مددگار اور سوار و پیادے موجود ہیں۔ تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوائے اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سامعین، اب ہم یہاں پر پیج 334 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس حصے کی شرح و تفسیر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور یہ ہم کون سا حصہ پڑھ رہے تھے؟ خطبہ 192 کا چوتھا حصہ۔ اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔